جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی دفعہ کھلے عام کعبے میں جا کر عبادت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں جا کر کھلے عام نماز ادا کی تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اگر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں مارا جاتا تھا۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کھلے عام نماز ادا کی کعبے کے پاس جا کر، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس آتے۔ یہاں تک کہ ابو جہل اور عتبہ، جو دو بدترین دشمن تھے اسلام کے اور اللہ کے نبی کے، یہ دونوں بھی وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ سیدنا عمر اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ آپ نے کچھ سوال کیے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ دین سچا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سچا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سب حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا تو پھر ہم کیوں چھپ کر عبادت کریں؟ ہم جائیں گے وہاں کعبے میں کھلے عام عبادت کریں گے، اور میں دیکھوں گا کہ کون اللہ کا دشمن ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھتا ہے۔ یہ سین عمر سیریز میں فلمایا گیا ہے۔ سیدنا حمزہ کی بائیوگرافی میں بھی میں نے یہ سین ایڈ کیا تھا کہ سیدنا عمر اور سیدنا حمزہ موجود ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی کو لے کر وہ جاتے ہیں کعبے میں۔ دیگر اصحاب بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا صدیق اکبر، سعد ابن ابی وقاص، یہ جو شروع کے مسلمان تھے، زید بن حارثہ بھی۔ تو عتبہ اور ابو جہل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ابو جہل آگے بڑھنے لگتا ہے، عتبہ اسے کہتا ہے نہیں ابو الحکم، جس جماعت میں عمر اور حمزہ ایک ساتھ ہے نا، وہاں جانے کی جرت مت کرنا۔ تو ابو جہل رک جاتا ہے وہیں پر۔ اس کے بعد سیدنا عمر آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے میں جہالت کے دور میں تھا، اور پھر اللہ نے مجھے اپنے دین پر کامل کیا اور مجھے صحیح راستہ دکھایا۔ میں نے کفر کے دور میں تم لوگوں پر ظلم کیے اور تم میں سے بہت سے لوگوں کو مارا ہے، لیکن اب چونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میں اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جس جس کو بھی میں نے مارا ہے وہ آگے آئے اور اپنا بدلہ لے لے۔ کل قیامت کے دن میرے اوپر کوئی انگلی مت اٹھائے، جو بھی ہے جس پر بھی میں نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ وہ مجھ سے یہی لے لے۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھلا کس کی جرت ہوگی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر مارے۔ سیدنا عمر اپنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے۔ تو سیدنا عمر ایک بوڑھے شخص سے اس کی لاٹھی لے کر، اس کا عصا لے کر اس شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ لو بدلہ لے لو۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو سب اس قدر خوش ہو جاتے ہیں، حضرت عمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر ایک غلام آگے آتا ہے، حبشی غلام، اور وہ بھی ایسا ہی کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ تو پھر سارے لوگ جن جن کو سیدنا عمر نے مارا تھا اسلام سے پہلے، وہ سب انہیں معاف کر دیتے ہیں۔